بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں، یعنی حضرت عثمان نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے تھے ان پر انشاءاللہ آج ہم تبصرہ کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ان کے کردار کے جو لازمی اوصاف تھے ان پر تبصرہ کیا تھا، جن میں خوف خدا، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احترام رسول، اتباع سنت، ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آخر میں ان کے دو جو اہم اجزاء ہیں ان کے کردار کے، حیا اور فیاضی، ان پر تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں سے گفتگو کریں گے، جن میں ان کے اہم کارنامے آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو جن میں تعمیرات ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیرات میں کیا خدمات سر انجام دی، تفصیلاً دیکھیں گے۔ ایسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اس پر انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے۔ یہ حضرت عثمان کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے فوجی انتظامات دیکھیں گے، اور ایک اور اہم کارنامہ ان کے زمانے کا بحری فوج کی تیاری ہے، یعنی بحری بیڑا جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا۔ یہ ایک نئی انوویشن تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کی۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ملکی نظم و نسق کیسا رہا، ملکی انتظام انہوں نے کس طریقے سے سنبھالا، کس طریقے سے چلایا۔ تو انشاءاللہ ساری تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تعمیرات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیرات کے حوالے سے کیا خدمات رہی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں سلطنت بہت زیادہ وسعت اختیار کر گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہ وسعت بڑھتی چلی گئی۔ تو جیسے جیسے سلطنت کا اور حکومت کا دائرہ کار بڑھتا چلا گیا، اس میں وسعت آتی گئی، اسی قدر تعمیرات کا کام بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صوبہ جات میں مختلف قسم کے دفاتر تعمیر کروائے، اور دفاتر کے لیے تعمیرات کروائیں، ان کی عمارتیں تیار کروائی تھیں۔ تو یہ تعمیرات کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم خدمت ہے۔ ایسے ہی رفاع عامہ کی تعمیرات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھیں۔ رفاع عامہ کے لیے حضرت عثمان نے سڑکیں تعمیر کروائیں، مختلف جگہوں پہ پل تعمیر کروائے، مسجدیں تعمیر کروائی گئی۔ تو اس طریقے سے رفاع عامہ کے جو کام تھے ان کی تعمیرات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ ایسے ہی مہمانوں کے لیے اور مسافروں کے لیے مہمان خانے بنوائے تھے، اور کوفہ میں پہلے کوئی بھی مہمان خانہ نہ تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کوفہ میں کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں ہے، تو جس سے مسافروں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیل اور ابن بحار کے مکانات خریدے اور ان کو ایک عظیم الشان مہمان خانے میں تبدیل کر دیا۔ تو دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات کے حوالے سے یہ ایک اہم خدمت ہے۔ ایسے ہی مختلف راستوں پر، مختلف جگہوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوکیاں قائم کروائی تھیں، مختلف جگہوں پر سرائیں اور چشمے تعمیر کروائے تھے، تاکہ مسافر حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مختلف جگہوں پر میٹھے پانی کے کنویں حضرت عثمان نے کھدوائے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تعمیرات کے حوالے سے مختصر ان کی کچھ خدمات تھیں۔ ایسے ہی تعمیرات کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خدمت بند محروز ہے۔ چونکہ خیبر کی طرف سے مدینہ میں سیلاب آ جایا کرتا تھا، یا سیلاب کا خطرہ رہا کرتا تھا، جس سے آبادی کو بہت نقصان پہنچتا تھا، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت نقصان پہنچتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سد باب کیا، اور مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک بند بندوا دیا اور ایک نہر کھدوا دی، اور یہ کام کر کے سیلاب کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف
موڑ دیا۔ تو یہ جو بند بندھوایا تھا، اس بند کا نام تھا بند محروز۔ تو تعمیرات کے حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک بڑا کارنامہ تھا۔ اب ہم مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور اسلام دور دور پھیل گیا اور لوگ کثرت سے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے، تو جس کی وجہ سے مسجد کی جو جگہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناکافی ہو گئی۔ تو اس کی توسیع کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد کے قریب جگہ تھی وہ مہنگے داموں خرید کر مسجد نبوی کے لیے پیش کر دی تھی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا زمانہ خلافت آیا تو اس میں آپ نے 24 ہجری میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن صحابہ کرام کے جو مسجد نبوی کے ارد گرد مکانات تھے وہ مکانات دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تدابیر بھی اپنائی اور ان کو معاوضہ بھی زیادہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ مسجد کا پڑوس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو لیکن چونکہ مسجد کی جگہ اب بھی مسلمانوں کے لیے کم پڑ رہی تھی، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد جمعہ کے روز ایک بلیغ خطبہ دیا، اور اس تقریر سے صحابہ کرام پر اثر ہوا اور انہوں نے مسجد کے لیے اپنی جگہ، اپنے مکانات چھوڑ دیے۔ تو پھر ان مکانات کو منہدم کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا اور خود نگرانی کرتے رہے، عمال کے ذریعے نگرانی کرواتے رہے اور دن رات مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہے۔ تقریباً 10 مہینوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد مختلف پتھروں کو استعمال میں لاتے ہوئے اور چونا اور اینٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نہایت ہی خوشنما اور مستحکم عمارت تعمیر ہوگی، اور بعد میں اس میں کافی اضافہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی تھی، جو کہ ان کے زمانے کا ایک نہایت ہی اہم کارنامہ ہے۔ تو اب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی انتظامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس اصول پر فوج کا نظام چلتا تھا، حضرت عثمان نے بھی اسی کو برقرار رکھا، اور صرف برقرار ہی نہیں رکھا بلکہ اس کو مزید ترقی دی۔ سب سے پہلی ترقی یہ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے جو ممبران تھے، سپاہی تھے، ان کے جو وظائف مقرر کر رکھے تھے، تو حضرت عثمان نے ان وظائف میں اضافہ کر دیا اور 100 درہم کا اضافہ کیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مراکز قائم تھے فوج کے، وہ قائم رہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں اضافہ کیا۔ ندوی صاحب نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں لکھا ہے کہ عہد فاروقی میں جو مقامات فوجی مرکز قرار پائے تھے، عہد عثمان میں ان کے علاوہ طرابلس، قبرص، طبرستان، آرمینیا میں بھی فوجی مرکز قائم کیے گئے، اور اضلاع میں چھاؤنیاں بنائی گئیں جہاں تھوڑی تھوڑی فوج متعین رہتی تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان نے جو فوجی مرکز قائم تھے وہ قائم رکھے اور مزید ان میں اضافہ بھی کیا، ضرورت کے مطابق جن جن علاقوں میں فوج کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ مرکز قائم کر کے وہاں تھوڑی تھوڑی فوج رکھنا شروع کر دی۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی پرورش اور اونٹوں کی پرورش کا بھی انتظام کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کی پرورش کے لیے مختلف چراگاہیں تعمیر کروائیں اور مختلف چشمے تعمیر کروائے تاکہ گھوڑے یہاں سے پرورش پا سکیں، یہاں پل بڑھ سکیں۔ تو یہ مختلف قسم کی چراگاہیں حضرت عثمان نے تعمیر کروائی تھیں، اور بہت وسیع جو ہے نا چراگاہیں تعمیر کروائی تھیں، جن میں ایک بڑی تعداد جو ہے اونٹوں کی اور گھوڑوں کی پرورش پاتی تھی۔ اس بات کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک چراگاہ جس کا نام ضربہ تھا، اس چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی چراگاہوں میں کتنے اونٹ اور گھوڑے ہوں گے جو پرورش پا رہے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ جانور جو ہیں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ یہ فوج کی ایک اہم ضرورت تھی اور سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے، جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، تو اس لیے یہ ایک لازمی جز تھا فوج کا۔ تو اس کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی توجہ رکھی۔
ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ بحری فوج کی تیاری بھی ہے۔ بحری بیڑی کی تیاری کا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی دیا تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف توجہ دلائی، اور جب توجہ دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بحری بیڑا قائم کرنے کی اور تیار کرنے کی طرف توجہ کی، اور پھر حکم دیا کہ باقاعدہ بحری بیڑا تیار کیا جائے، اور پھر بحری بیڑا تیار ہوا، اور اس کے پہلے امیر عبداللہ بن قیس حارثی جو تھے وہ مقرر ہوئے۔ تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو ملکی نظم و نسق تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ملکی نظم و نسق کو چلایا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو نظم و نسق ملک کا چل رہا تھا، جو دستور انہوں نے چھوڑا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور اسی کو ملک میں نافذ رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس یہ کام کیا کہ جو مختلف شعبے تھے اور مختلف ادارے کام کر رہے تھے اور قائم ہو چکے تھے، ان کو منضبط کیا اور ان کو منظم کیا، اور منضبط کر کے اور منظم کر کے ان کو ترقی دی۔ تو جب ترقی ملی ان اداروں کو، ان محکموں کو، تو پھر اسی ترقی کا فائدہ یہ ہوا کہ ملکی محاصل جو تھا، جو ملک کو ٹیکس ملتا تھا، وہ ٹیکس میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مصر کا جو ٹیکس آیا کرتا تھا، مصر کا جو خراج تھا، وہ 20 لاکھ دینار تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اداروں کو منضبط اور منظم کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مصر کے ہی، اکیلے مصر کے جو محاصل آتے تھے یا مصر کا جو ٹیکس آتا تھا، اس کی تعداد جو ہے 4 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اس کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ نصف جو ہے وہ خراج بڑھ گیا تھا۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے جو کام کیے ہوئے تھے یا ان کے قائم شدہ ادارے تھے، ان کو ہی منظم کیا اور منظم کر کے ان کو ترقی دی تھی۔ تو یہ کچھ خدمات تھیں مختصراً جن کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ خدمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خدمات ہیں، اس مختصر سے سبق میں ان کا احاطہ ممکن نہیں ہے، آپ کتب کا مطالعہ کر کے وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں سے گفتگو کی ہے۔ تو ان کے اہم کارنامے مختصراً ہم نے دیکھے ہیں کہ تعمیرات کے حوالے سے ان کے کارہائے نمایاں کیا تھے، ایسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع انہوں نے کی تھی، اس حوالے سے ان کی خدمات کا جائزہ ہم نے لیا ہے۔ ایسے ہی فوجی انتظامات کے حوالے سے ان کی خدمات پر ہم نے تبصرہ کیا ہے۔ ایسے ہی بحری فوج کی تیاری اور ملکی نظم و نسق کے حوالے سے ان کی کیا خدمات رہی ہیں، اس پر ہماری مختصراً گفتگو ہو گئی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کارہائے نمایاں کون کون سے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں ملک کے لیے، یا اپنی خلافت کے دوران انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ تو مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ سوال پوچھا جا سکتا ہے، البتہ جواب ایک ہی ہوگا۔ تو اگلے سبق نمبر 16 میں انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے، ان کی ابتدا سے آخر تک زندگی پر ایک مختصر سا تجزیہ ہم پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔